بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب مصر علم عدل اور جلال کا مرکز تھا، اس وقت مصر اور اسکندریہ کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی۔ یہ بستی ایک ایسی جگہ پر آباد تھی جہاں دونوں بڑے شہر آپس میں گلے ملتے تھے، اس لیے کچھ لوگ اسے مصر کا حصہ سمجھتے تو کچھ اسے اسکندریہ کا سایہ کہتے۔ اسی بستی میں ایک بوڑھا، جھریوں والا لیکن نہایت عقل مند انسان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا یوسف، مگر لوگ اسے صرف یوسف نہیں کہتے تھے بلکہ عزت سے اسے شیخ یوسف پکارتے تھے، کیونکہ وہ دانائی، بردباری اور نیکی کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ شیخ یوسف کا دنیا میں ایک ہی سہارا تھا، اس کی بیٹی ریحانہ۔ ریحانہ نام ہی کی طرح خوشبودار، کردار میں مضبوط اور کام میں مردوں سے بڑھ کر وہ لڑکی جس کی محبت سے زیتون کا سارا باغ مہکتا تھا۔ شیخ یوسف کا ذریعہ معاش نہ کوئی دکان تھا، نہ زمین کا رقبہ، بس ایک چھوٹا سا زیتون کا باغ تھا اور ایک جھونپڑی جسے وہ گھر کہتا تھا۔ ہر صبح ریحانہ باغ میں جاتی، پودوں پر پانی ڈالتی، ٹوٹی شاخیں کاٹتی، نرم مٹی کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتی، اور جب زیتون پک جاتے تو شیخ یوسف ان کو توڑتا اور نمک پانی یا کبھی سرکے میں ڈال کر ان کی تلخی کو ختم کرتا تاکہ وہ بازار میں بک سکیں۔ زندگی سادہ تھی لیکن پرسکون، محنت تھی لیکن عزت تھی، بوڑھے باپ کی آنکھوں میں اطمینان اور بیٹی کے چہرے پر امید کی روشنی تھی۔ لیکن ایک دن، وہ دن جس نے زیتون کے باغ کی خوشبو کو سسکیوں میں بدل دیا۔ ریحانہ حسب معمول باغ میں کام کر رہی تھی۔ آج وہ باغ کے درمیانی حصے تک جا پہنچی تھی، جہاں پتے گھنے اور ہوا خاموش ہوتی تھی۔ وہ کدال کے ساتھ جھکی ہوئی ایک جھاڑی کے نیچے زیتون کے ننھے پودے کو صاف کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر کوئی کپڑا رکھا، ایک ایسا کپڑا جس میں نشہ تھا، بے ہوشی کا زہر تھا۔ ریحانہ نے پلٹنے کی کوشش کی، کچھ بولنا چاہا مگر الفاظ اس کے حلق میں دب کر رہ گئے، اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ جب ریحانہ کی آنکھ کھلی تو سورج آسمان پر جھکنے لگا تھا، اس کے جسم پر کپڑے ادھورے تھے اور بدن پر خراشیں، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور دل پھٹنے کو تھا۔ ریحانہ سمجھ چکی تھی اس کی عزت لٹ چکی تھی، کوئی درندہ اس کے باغ میں اس کے جسم کو روند کر جا چکا ہے۔ وہ کدال کے پاس گئی، دل میں آیا بس سب ختم کر دے، اپنی سانس، اپنی ہستی، سب کچھ، لیکن ایک ہی لمحے میں آنکھوں میں اپنے باپ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ بوڑھے ہاتھ جو اس کے لیے زیتون توڑتے تھے، وہ پکار جو اسے میری ریحانہ کہہ کر بلاتی تھی۔ اس نے کدال واپس رکھ دیا۔ نہیں، میں نہیں مر سکتی، اگر میں مر گئی تو وہ حیوان کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور پھر نہ جانے کس کی بیٹی کس کے باغ میں چیخے گی۔ ریحانہ کا بدن زخمی تھا لیکن اس کا حوصلہ جاگ چکا تھا۔ اب وہ رکے گی نہیں، اب وہ خاموش نہیں رہے گی، اب وہ سلطان کے دربار جائے گی، جہاں انصاف فقط باتوں میں نہیں بلکہ تلوار کی دھار پر ہوتا ہے۔ اب ریحانہ کدال وہیں رکھ کر اپنے جسم پر دوپٹہ لپیٹ کر وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کی نظر زیتون کے پودے کے ساتھ پڑی ایک چٹھی پر پڑی۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور کہا کہ اس باغ کے اندر یہ چٹھی کہاں سے آ گئی؟ جب اس نے چٹھی کو پڑھنے کے لیے اٹھایا تو اس کے اندر کچھ سونے کے سکے بھی موجود تھے۔ یہ دیکھ کر ریحانہ بڑی حیران ہوئی، اور پھر جب اس نے چٹھی کو پڑھا تو اس کے مزید پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس چٹھی پر لکھا تھا کہ آپ کے نرم و نازک جسم پر جتنا میں نے ظلم کیا، اس کا حصہ میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر ریحانہ رونے لگی اور خود کو دیکھ کر تڑپنے لگی۔ اب ریحانہ نے وہ چٹھی اور سونے کے سکے اٹھائے،
اور سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف چل پڑی۔ اس نے سوچا، اگر میں اس حال میں اپنے گھر اپنے بوڑھے باپ کے پاس گئی تو مجھے دیکھ کر میرے باپ کا دل پھٹ جائے گا، لہٰذا میں سلطان کے پاس جاؤں گی۔ اتفاق سے اس دن کھلی کچہری لگی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار کے اندر موجود تھے اور لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے۔ جب پھٹے ہوئے کپڑوں میں لوگوں نے ایک معصوم لڑکی کو دیکھا تو دربار کے اندر طوفان برپا ہو گیا اور سب لوگ اس لڑکی کو راستہ دینے لگے۔ لڑکی سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سلطان نے حکم دیا کہ فوراً اس لڑکی کا جسم ڈھانپا جائے، اور پھر سلطان نے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ آخر تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ تو لڑکی نے کہا، سلطان معظم، میں شیخ یوسف کی بیٹی ہوں، اور اگر آج شام تک میرا مجرم نہ پکڑا گیا تو میرے باپ کے نام کے پیچھے شیخ ہٹا دیا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تم تفصیل سے بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس نے یہ ظلم کیا وہ بچ نہیں سکے گا۔ لڑکی نے کہا، سلطان معظم، میں زیتون کے باغ میں کام کر رہی تھی، کسی نے نشہ آور کپڑا سنگھایا اور جب میں ہوش میں آئی تو میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور میرے ساتھ ایک چٹھی اور اس کے اندر کچھ سکے موجود تھے۔ سلطان نے کہا، چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے سلطان کی طرف چٹھی کی۔ سپاہی نے چٹھی لے کر سلطان کو دی۔ جب سلطان نے چٹھی پڑھی تو ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ تمام درباری حیران تھے کہ آخر اس چٹھی میں کیا لکھا تھا، لیکن سلطان کے چہرے پر اتنا غصہ، اتنا جاہو جلال تھا کہ کسی میں پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت ماہر لکھاری کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ سلطان کے حکم پر چند ہی لمحوں میں ایک ماہر لکھاری حاضر ہو گیا۔ سلطان نے اس کے سامنے چٹھی رکھی اور کہا کہ اس دربار میں اور اس پوری بستی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کی لکھائی کا معائنہ کیا جائے، اور جس کی بھی لکھائی اس سے ملتی ہو وہی مجرم ہوگا۔ لکھاری نے کہا، حضور آپ مجھے تھوڑا وقت دیں۔ سلطان کے حکم پر پوری بستی کے لوگ جمع کیے گئے اور وہ ماہر لکھاری ان سب کی لکھائی کا معائنہ کرنے لگا۔ بہت دیر تک معائنہ کرنے کے بعد اس نے کہا، حضور میں نے پوری بستی کے لوگوں کی لکھائی چیک کی لیکن کسی کی بھی لکھائی اس سے نہیں ملتی۔ یہ سن کر سلطان حیران ہوئے کہ اگر مجرم بستی کا نہیں تو پھر کہاں کا ہے۔ پھر سلطان سوچنے لگے کہ باہر کے لوگوں کو کیا پتا کہ شیخ یوسف کی بیٹی ریحانہ باغ میں کام کرتی ہے، اور کس کو معلوم کہ وہ اس وقت باغ کے بیچوں بیچ ہوگی۔ ضرور یہ کسی بستی کے نوجوان کا کام ہے۔ لہٰذا سلطان نے کہا، اے بستی کے لوگوں، تم میں سے جس نے بھی یہ جرم کیا یا کسی کو مجرم کے بارے میں ذرا بھی علم ہے تو بتا دے، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا۔ تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہا، حضور ہم کچھ نہیں جانتے۔ تب سلطان نے حکم دیا کہ سب محل کے باہر آؤ، آج میں وہ کام کروں گا جسے تاریخ یاد رکھے گی۔ سلطان کے چہرے پر جلال دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو گئے۔ سلطان ان سب کو بستی کے باہر لے گئے۔ بستی کے درمیان میں پہنچ کر سلطان اپنی نشست پر بیٹھے۔ لوگ ایک قطار میں کھڑے تھے اور سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف ریحانہ کھڑی تھی۔ سلطان نے حکم دیا کہ یہاں ایک گڑھا کھودا جائے۔ لوگ ڈرنے لگے، لیکن سپاہیوں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں لکڑیاں ڈالی جائیں۔ لوگ حیران تھے کہ سلطان کیا کرنے والے ہیں۔ جب لکڑی ڈالی گئی تو سلطان نے کہا، یہاں آگ جلائی جائے۔ یہ سن کر سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لوگوں نے کہا، آج ہماری خیر نہیں، سلطان ہمیں اس آگ کے کنویں میں ڈال دیں گے۔ ایک بوڑھے نے کہا، سلطان معظم، اگر ہمیں اس آگ میں ہی ڈالنا ہے تو ہمیں زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی مرضی سے ایک ایک کر کے اس میں چھلانگ لگاتے جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے لوگو، اب تم اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ
قطار میں کھڑے بستی کے لوگوں کو غور سے دیکھنے لگے، اور اتنے میں سلطان نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا کڑھا لایا جائے اور آگ کے اوپر رکھا جائے۔ سلطان کے حکم پر کڑھا لا کر اس آگ کے اوپر رکھ دیا گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ یہاں اس بستی کے کنویں کا پانی ڈالا جائے تاکہ بستی کے لوگ اپنے ہی کنویں کے پانی میں جلتے ہوئے پانی کے اندر ڈوب کر مر جائیں۔ یہ دیکھ کر تمام لوگوں کے پیر جسم کانپ رہے تھے۔ سلطان کے حکم پر کڑھا رکھا گیا اور اس کے اندر پانی کے بہت سارے گیلن ڈالے گئے۔ اتنی ساری آگ جلنے کی وجہ سے پانی کھول رہا تھا۔ پانی کھولتے کھولتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ وہ سونے کے سکے میرے پاس لاؤ۔ سپاہی سکے سلطان کے پاس لایا تو سلطان نے وہ سکے اس کڑھا کے اندر ڈالے اور اس کو غور سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں تمام بستی کے لوگ کچھ ہوش میں آئے اور کہا، چلو شکر ہے سلطان نے ہمیں اس کھولتے پانی کے اندر نہیں ڈالا، ورنہ ہم ابھی یہاں ان سکوں کی جگہ پانی کے اوپر تیر رہے ہوتے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی سونے کے سکوں کو غور سے دیکھا تو حکم دیا کہ اس بستی میں جتنے بھی قصاب ہیں ان کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ سلطان کے حکم پر بستی کے 3 قصابوں، ان میں بکر بن فہیم، نصر بن کعب اور صفوان بن ظہیر کو پکڑ کر لایا گیا۔ ان میں سے ایک قصاب تھا قصاب۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قصاب سے پوچھا، اے بکر، آج صبح سے تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں آج نہیں بلکہ پچھلے 3 دن سے قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا اور آج صبح ہی قافلے سے واپس لوٹا ہوں، اور اس بات کی گواہ بستی کے کچھ تاجر ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے جب ان تاجروں کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، حضور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قصاب ہمارے ساتھ تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے قصاب نصر بن کعب سے پوچھا، تم بتاؤ تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں آج اپنی دکان پر موجود تھا، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو میں گوشت لینے کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور میرے ساتھ ہی کچھ تاجر بھی موجود تھے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان کی گواہی دلا سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، ان گواہوں کو حاضر کرو۔ وہ 2 گواہوں کو لے آیا اور انہوں نے کہا، حضور ہم شاہد ہیں، یہ تاجر بھی ہمارے ساتھ شہر گیا تھا اور ہم دونوں ساتھ ہی واپس لوٹے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے قصاب صفوان بن ظہیر سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں تو اپنی دکان پر تھا، اور یہ بات تم تمام تاجر جانتے ہیں کہ میں نے آج صبح سے دکان بند نہیں کی اور میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس قصاب کو پکڑ کر زندان کے اندر بند کر دو۔ یہ سن کر تمام بستی کے لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مجرم ہے۔ وہ رونے پیٹنے لگا اور کہا، حضور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یا تو تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو، ورنہ تمہیں اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے گا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں قسم کھاتا ہوں۔ سلطان نے سخت غصے میں آ کر کہا، تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر کڑھا کے اندر پھینک دو۔ جب سپاہی اسے کڑھا کے قریب لے جانے لگے تو کھولتے پانی کو دیکھ کر قصاب کی چیخیں نکل گئیں اور وہ چلایا، حضور مجھے معاف کر دیں، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا۔ سلطان نے فرمایا، یہ ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں، اسے زندان میں بند کر دو اور بعد میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تمام لوگ حیران تھے اور کہا، سلطان معظم، بے شک آپ نے اپنی عقل مندی اور بہادری سے مجرم کو پکڑ لیا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قصاب ہی مجرم ہے۔ سلطان نے فرمایا، جب میں نے کھولتے ہوئے پانی میں سونے کے سکے ڈالے تو میں نے دیکھا کہ پانی کی سطح پر چکنائی کی تہ جم گئی۔ میں نے سونے کے سکوں کو سونگا تو ان سے شہد کی خوشبو نہیں آئی، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چکناہٹ گوشت کی ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ آج کسی نے بھی جانور ذبح نہیں کیا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی قصاب کا کام ہے۔ جب 3 قصابوں کو بلایا گیا تو 2 نے اپنے گواہ پیش کیے اور ان کی بات سچی تھی، جبکہ تیسرے کی باتوں میں لرزش تھی۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی بچی نے مجھے بتایا کہ یہ قصاب آج اپنی دکان کھلی چھوڑ کر کہیں گیا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ گناہ
اسی قصاب نے ہی کیا ہے۔ یہ سن کر تمام بستی کے لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ ایک بوڑھے بزرگ نے کہا، سلطان معظم، اگر یہ نوجوان قصاب مجرم تھا تو جب لکھائی کی جانچ ہوئی تو اس میں اس کی لکھائی نہیں ملی۔ سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ قصاب نے کہا، سلطان معظم، میں جانتا تھا کہ جب چٹھی قاضی یا آپ کے پاس پہنچے گی تو لکھائی کی پہچان ضرور ہوگی، اس لیے میں نے چٹھی اپنی بیوی سے لکھوائی۔ وہ دھوکے میں تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ چٹھی کس مقصد کے لیے ہے، اس لیے جب لکھاری نے جانچ کی تو اس میں میری لکھائی نہیں نکلی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے زندان میں بند کرنے کا حکم دیا۔ بستی کے لوگ سلطان کی عقل مندی اور دانائی کے نعرے لگانے لگے، لیکن شیخ یوسف کے چہرے پر پریشانی تھی۔ سلطان نے کہا، اے یوسف، تم پریشان کیوں ہو؟ تمہاری بیٹی کو انصاف مل چکا ہے۔ اس نے کہا، سلطان معظم، بے شک مجرم کو سزا مل گئی، لیکن اب بستی میں کوئی بھی میری بیٹی سے نکاح نہیں کرے گا۔ سلطان نے کہا، رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، تمہاری بیٹی کا بھی جوڑا آسمان پر بن چکا ہے، وقت کا انتظار کرو۔ اتنے میں ایک تاجر آگے بڑھا اور کہا، حضور، وہ وقت آ چکا ہے، میں شیخ یوسف کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی تاجر تھا جس کے پاس شیخ یوسف زیتون باج بیچا کرتا تھا۔ وہ پہلے سے ہی ریحانہ کو پسند کرتا تھا۔ سلطان نے اس تاجر سے ریحانہ کا نکاح کروا دیا۔ اسی طرح سلطان کی حکمت اور رحم دلی سے ریحانہ کو انصاف مل گیا اور مجرم اپنے انجام تک جا پہنچا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔